TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لارب خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ میری طرح کینیڈا بھر کے عوام پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے متاثر ہونے والے ہر فرد کے بارے میں فکر مند ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کے سبب متاثرہ افراد کی امداد کے لیے کینیڈا سمیت عالمی برادری کی جانب سے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ میں بھی پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے متاثر ہونے والے ہر فرد کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کینیڈا بھی جتنی جلدی ممکن ہو کھانا، صاف پانی اور دیگر ضروری خدمات فراہم کر رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک بیان میں کہا کہ کینیڈا خوراک، صاف پانی اور دیگر ضروری خدمات جلد از جلد فراہم کرنے کے لیے UNCERF کے ذریعے مدد فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری طرح ملک بھر کے عوام پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے متاثر ہونے والے ہر فرد کے بارے میں فکر مند ہیں۔ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمشنر ظہیر جنجوعہ نے پاکستان میں انسانی جانوں کے تحفظ کی کوششوں پر کینیڈین وزیر اعظم اور کینیڈین عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب کی تصاویر دل دہلا دینے والی ہیں۔ ہمیں صورتحال پر گہری تشویش ہے اور ہم پاکستانی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ کینیڈین وزیر برائے بین الاقوامی ترقی ہرجیت سجن نے ایک بیان میں کہا کہ کینیڈا کی حکومت نے پاکستان میں امدادی کارروائیوں کے لیے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کو $20,000 مختص کیے ہیں۔ یہ فنڈز پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی پانی، صفائی اور حفظان صحت کی خدمات اور نقد امداد کے لیے استعمال کرے گی۔ ہرجیت سجن نے مزید کہا کہ ہم صورتحال کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں اور ملکی شراکت داروں اور کثیر الجہتی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ کینیڈا پاکستانی عوام کے لیے کیا اضافی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ کینیڈا میں حالیہ ہفتوں میں عوامی زندگی میں خواتین کو دھمکیوں اور ڈرانے دھمکانے کے عوامی واقعات میں تیزی آئی ہے۔ نشانہ بننے والوں میں کینیڈا کی نائب وزیر اعظم سر فہرست ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے صوبے البرٹا میں ایک واقعے کے دوران نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ کے ساتھ پیش آنے والی زبانی بدسلوکی کے واقعے کے بعد سیاست اور صحافت میں خواتین کو ڈرانے دھمکانے کے خلاف رہنماؤں سے متحدہ موقف کا مطالبہ کیا۔ حالیہ ہفتوں میں عوامی زندگی میں خواتین کو دھمکیوں اور ڈرانے دھمکانے کے عوامی واقعات میں تیزی آئی ہے، جن میں سیاستدانوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات نمایاں مثالیں، جن میں کینیڈا کی نائب وزیر اعظم سر فہرست ہیں۔ آن لائن ہراساں کرنے کا واقعہ جمعے کے روز پیش آیا جب کینیڈا کی نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ کو گرانڈ پریری البرٹا میں ایک واقعے کے دوران زبانی بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فری لینڈ البرٹا اور سسکیچوان کے دورے پر تھیں۔ ایک آدمی فری لینڈ پر چیختا ہے جس نے انہیں غدار کہا، نازیبا زبان استعمال کرتے ہوئے صوبے سے نکل جانے کو کہا۔ انہوں نے ٹویٹ میں اس واقعے کا اعتراف کیا۔ ہفتوں سے صحافیوں کے ایک گروپ نے عوامی طور پر نجی گمنام ای میلز کی ایک سیریز کا انکشاف کیا ہے جو انہیں موصول ہوئی ہیں۔ ان ای میلز میں تشدد اور جنسی حملوں کے مخصوص ٹارگیٹڈ اور پریشان کن خطرات کے ساتھ ساتھ نسل پرستانہ اور بدسلوکی کی زبان تھی۔ ایک خاتون صحافی کا کہنا تھا کہ یہ زبان بنیادی طور پر ہمیں گالی دینے اور اذیت دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نیز ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں خاموش کرنے کے لیے صحافیوں کی فہرست میں ڈال دیا گیا ہے۔ ٹورنٹو میں ویکینڈ پر گرم درجہ حرارت کے بعد ماہرین موسمیات نے شہر میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں ویکینڈ پر گرم درجہ حرارت کے بعد ماہرین موسمیات نے شہر میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ ہفتے کے وسط میں ٹھنڈا درجہ حرارت بڑھنے سے پہلے پیر اور منگل کو گرج چمک کے ساتھ طوفان کا خطرہ ہے۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طوفان سے آنٹیریو کے جنوبی علاقے زیادہ متاثر ہوں گے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ منگل کو سرد موسم سے پہلے بڑھنے والی یہ گرمی اور نمی قدرتی طور پر ماحول کو غیر مستحکم کر دے گی، اس لیے پیر کی دوپہر کے آخر تک پورے علاقے میں گرج چمک کے ساتھ آنے والے تیز طوفانوں کے خطرے کا سراغ لگا رہے ہیں۔ جنوبی آنٹیریو میں آنے والے طوفان کے سبب تیز ہوائیں چل سکتی ہیں اور ہوا میں زیادہ نمی کی وجہ سے موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی آنٹیریو کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ گریٹر ٹورنٹو ایریا سمیت بہت سے مقامات پر 40 ڈگری کے قریب محسوس ہوگا۔ ماہرین موسمیات نے جمعرات سے صوبے میں شمالی علاقوں میں موسم سرد ہونے کا امکان ظاہر کیا۔ آنٹیریو اور کیوبیک بارڈر کے قریب ستمبر کے اوائل میں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو سکتا ہے۔ امریکی جج نے افغانستان کے اثاثوں کو امانت قرار دیتے ہوئے انہیں منجمد کرنے کے خلاف سفارش کر دی۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امریکی جج نے افغانستان کے اثاثوں کو امانت قرار دیتے ہوئے انہیں منجمد کرنے کے خلاف سفارش کر دی۔ امریکی جج نے کہا کہ 9/11 کے متاثرین افغان بینک کے اثاثوں کے حقدار نہیں ہیں۔ ان اثاثوں کی مالیت تقریباً $10 ارب ہے، جس میں سے $7 ارب امریکہ میں رکھے گئے تھے۔ امریکی صدر نے ان میں نصف افغان عوام اور نصف 9/11 متاثرین کو دینے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی جج نے کہا کہ افغانستان کے امریکہ میں منجمد اثاثے وہاں کے عوام کی امانت ہیں، اس پر 9/11 کے متاثرین کا کوئی حق نہیں۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے منجمد اثاثوں کے حوالے سے امریکی ریاست میں ہٹن کی مجسٹریٹ جج سارا نیٹ برن نے اثاثے ضبط کرنے کی اجازت نہ دینے کی سفارش کی اور کہا قانون ایسے کسی بھی عمل سے عدالت کو روکتا ہے۔ جج نے اپنی سفارش میں لکھا کہ 9/11 حملے کے امریکی متاثرین انصاف، احتساب اور معاوضے کے لیے برسوں سے لڑ رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے، لیکن قانون عدالت کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے کسی دوسرے ملک کے اثاثوں کے استعمال سے روکتا ہے۔ امریکی جج نے اپنی سفارش میں مزید لکھا کہ چنانچہ افغانستان بینک کو عدالتوں کے دائرہ اختیار سے استثناء حاصل ہے اور اگر اثاثوں کو ضبط کرنے کی اجازت دے دی جائے تو اس کا مطلب طالبان حکومت کو افغانستان کی قانونی حکومت کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا اور ایسا صرف امریکی صدر ہی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کی عمارت سے جہاز ٹکرائے گئے تھے، جس کے نتیجے میں 3000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ نے حملے کا ذمہ دار القاعدہ کو قرار دیتے ہوئے طالبان پر معاونت کا الزام عائد کیا تھا۔ گزشتہ برس اگست کے وسط میں طالبان نے افغانستان پر حکومت قائم کر لی تھی، جس پر حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں نے افغانستان کے مرکزی بینک کے اثاثوں کو منجمد کر دیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے ایک ایسے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے بعد اب یوکرینی شہری غیر معینہ مدت تک روس میں قیام کر سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرینی شہریوں کے لیے روسی صدر پیوتن نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اب یوکرین کے شہری روس میں غیر معینہ مدت تک رہ سکیں گے اور ورک پرمٹ کے بغیر بھی قیام کر سکیں گے۔ صدر پیوتن نے بزرگ افراد سمیت پینشنرز، معذور یا حاملہ خواتین کو سماجی فنڈ سے رقوم کی ادائیگی کی بھی ہدایت کی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے ایک ایسے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے بعد اب یوکرینی شہری غیر معینہ مدت تک روس میں قیام کر سکیں گے۔ اس نئے اقدام سے اس اجازت نامے سے مستفید ہونے کا اہل ہونے کے لیے درخواست دہندگان کی انگلیوں کے نشان، تصاویر اور منشیات اور کسی بھی متعدی بیماریوں کا ٹیسٹ کرانا لازمی ہوگا۔ حکم نامے میں ان لوگوں کے لیے مالی فوائد متعارف کرائے گئے ہیں جو یوکرین کی سرزمین چھوڑ کر روس آنا چاہتے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ادائیگی یوکرین کے شہریوں اور ڈونیٹسک اور لوہانسک عوامی جمہوریہ کو کی جائے گی۔ یہ مشرقی یوکرین میں دو الگ ہونے والے روسی حمایت یافتہ علاقے ہیں جنہیں ماسکو نے فروری میں آزاد تسلیم کیا تھا، جسے یوکرین اور مغرب کی جانب سے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ 10,000 روبل ماہانہ پینشن ان لوگوں کو دی جائے گی جو 18 فروری سے یوکرین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ معذور افراد بھی اسی ماہانہ امداد کے اہل ہوں گے، جبکہ حاملہ خواتین یک طرفہ فائدے کی حقدار ہوں گی۔ واضح رہے کہ اب تک یوکرین کے لوگ 180 دن کی مدت کے اندر زیادہ سے زیادہ 90 دن تک روس میں رہ سکتے تھے، جبکہ زیادہ دیر تک رہنے یا کام کرنے کے خواہاں افراد کو مخصوص اجازت نامہ یا ورک پرمٹ حاصل کرنا پڑتا تھا۔ امریکی بحریہ کے 2 جنگی جہاز آبنائے تائیوان میں داخل ہو گئے۔ یہ امریکی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد پہلا ایسا آپریشن ہے جس سے امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی بحریہ کے 2 جنگی جہاز آبنائے تائیوان میں داخل ہو گئے۔ یہ امریکی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد پہلا ایسا آپریشن ہے جس سے امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج ہر اس جگہ سے گزر سکتی ہے جس کی بین الاقوامی قوانین میں اجازت ہے۔ امریکی بحریہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ گائیڈڈ میزائل سے لیس 2 جنگی جہازوں کا آبنائے تائیوان سے معمول کا گزر ہے جو کہ عالمی قوانین کے تحت ہے۔ اس حوالے سے چینی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ کے آبنائے تائیوان میں موجودگی کا جائزہ لے رہے ہیں اور کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ حالیہ برسوں میں امریکی اور اس کے اتحادی ممالک برطانیہ اور کینیڈا کے بحری جہازوں کے آبنائے تائیوان کے ذریعے سفر کرنے پر چین اظہار برہمی کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کا دورہ تائیوان چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کا سبب بنا تھا اور اس کے بعد سے اس خطے میں چین اپنی فوجی مشقیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
خیال رہے کہ چین تائیوان کو اپنا صوبہ تصور کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے پرعزم ہے۔ آبنائے تائیوان سے امریکی بحریہ کے جہاز گزرنے کا عمل عموماً 8 سے 12 گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے، جس کی چینی فوج کی جانب سے مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔